وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدم محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا المدد یا پیر کامل المدد آل عبا یک نگاہ گاہ گاہ یا محمد مصطفیٰ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب ذوالجلال کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تھوڑی جی آواز کھولا چھوٹے سپیکر رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں شعبان المعظم شریف کے جمعۃ المبارک میں اور پہلے جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ لوگوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین، 2 شعبان المعظم شریف کو اماموں کے امام، امام الائمہ حضرت سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد اس تاریخ کو اور اس دن منائی جاتی ہے۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے، میرا موضوع ائمہ اربع یعنی 4 جو فقہ کے امام ہیں، بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، دوسرے نمبر پر حضرت امام مالک، تیسرے نمبر پر حضرت امام شافعی یعنی محمد بن ادریس الشافعی، اور چوتھے نمبر پر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً پہلا نمبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو فقہاء کے لحاظ سے جو ہمارے امام بڑے جو شمار ہوتے ہیں، اور دوسرا نمبر حضرت امام مالک کا، تیسرا نمبر حضرت امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی، اور چوتھا نمبر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو میں بیان کرتے وقت
پہلا نمبر حضرت امام احمد بن حنبل کا لاؤں گا، یعنی بیان کرنے کے لحاظ سے، ویسے علم، فقاہت، زہد کے لحاظ سے تو امام اعظم کا نمبر ہے، چونکہ امام احمد بن حنبل تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، حضرت امام شافعی بھی شاگردوں کے شاگرد ہیں، حضرت جتنے بھی محدثین گزرے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی واسطے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود ہے۔ توجہ طلب یہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان فقہا کو کتنا مقام و مرتبہ دیا ہوا ہے۔ چونکہ ہم مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو مقلد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت امام مالک کو نہیں مانتے، یا وہ سنی نہیں تھے، یا حضرت امام شافعی کو نہیں مانتے، یا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ یہ ایک فقاہت کا معاملہ ہے، مسائل شرعیہ جو ہے اس کے اندر اپنے اپنے ان کے دلائل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جتنے امام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے فضل سے صحیح العقیدہ سنی ہیں، وہ صحیح العقیدہ سنی ہیں۔ تو لہذا یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں تو ہم دوسرے ائمہ کو نہیں مانتے، ایسی بات بالکل اور ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم تو ہر ایک کا احترام کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کو اپنی آنکھوں کا، ان کے قدموں کے نیچے لگنے والی جھاگ جو ہے، ہم ان کو اپنی آنکھوں کا سرمہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی حق کی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین توجہ سے میری باتیں سننا، بڑی ایمان افروز باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تذکرہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت سلمہ شبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خلیفہ معتصم یا معتصم باللہ کے زمانے میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک بزرگ نے آ کر سلام کیا، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک بزرگ نے آ کر آپ کو سلام کیا، پھر پوچھا تم میں سے امام احمد بن حنبل کون ہے؟ یعنی مجلس لگی ہوئی تھی درس و تدریس کی، تو باہر سے ایک شخص آیا بزرگ، اس نے آ کر ہم سے پوچھا کہ تم میں سے امام احمد بن حنبل کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہے، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں یہاں ہوں، تجھے کیا کام ہے مجھ سے؟ اس بزرگ نے پھر آگے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ اے امام احمد بن حنبل، میں 1200 میل کا سفر طے کر کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ 1200 میل کا سفر میں نے بری اور بحری سفر کیا، یعنی پانیوں کا سفر بھی میں نے کیا، اتنی دور دراز سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور میں کیوں آیا ہوں، سبب اس کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا، میں سویا ہوا تھا، تو خواب میں ایک بہت نورانی چہرے والی شخصیت، بڑا نورانی چہرہ تھا، باریش اور سفید ان کے بال شریف تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ اٹھ اور امام احمد بن حنبل کے پاس جا اور جا کر ان کی زیارت کر، اور ساتھ مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا ان کو سلام کہنا۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے آگے سے مجھے فرمایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں،
میرا جا کر امام احمد بن حنبل کو سلام کہنا، اور پھر اس کے بعد اے امام احمد بن حنبل مجھے وہ بزرگ کیا کہتے ہیں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کو جا کر یہ کہنا کہ ان اللہ عنک راض، کہ امام احمد بن حنبل تجھ پر تیرا رب راضی ہے، وملائکۃ سماوات ہی عنک، اور تجھ سے رب کے سارے فرشتے راضی ہیں، وملائکۃ ارض ہی، یعنی آسمانوں کے فرشتے بھی تم پر راضی ہیں اور زمین کے فرشتے بھی تم پر راضی ہیں۔ یہ وہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو بکر مروزی فرماتے ہیں یا مروزی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں امام احمد بن حنبل کو اس حال میں دیکھا کہ آپ نے 2 صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سر پر ایک ایسا تاج تھا کہ جس کے 8 کونے تھے اور ہر کونے پر ایک چمکدار یاقوت ہے، اور پاؤں میں موتی کا جوتا ہے جس کے جو تسمے ہے وہ سبز زبرجد کے ہیں۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل، یہ مقام رب تعالیٰ نے تجھے کیسے عطا فرمایا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ مقام میرے رب نے اس وجہ سے فرمایا کہ جو میں نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا بلکہ رب کا کلام کہا، میں نے اس وجہ سے یہ مقام میرے رب نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے۔ کہ یعنی جس وقت حضرت امام احمد بن حنبل کیونکہ زمانہ مامون رشید کا تھا، تو اس وقت کچھ معتزلی لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے۔ مخلوق مطلب یہ ہے کہ اس کو پیدا کیا گیا، کلام یہ ہوتا کہ کلام پیدا نہیں ہوتا۔ تو امام احمد بن حنبل کہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ رب کا کلام ہے، جس طرح رب کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس طرح کلام بھی پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ فتویٰ تھا حضرت امام احمد بن حنبل کے اوپر۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا گیا، زور دلوایا گیا کہ امام کہو کہ رب کا کلام یہ نہیں بلکہ مخلوق ہے، چونکہ امام کہتے تھے کہ یہ کلام رب کا ہے، یہ رب کا کلام ہے، جبکہ جو مخالف تھے وہ کہتے ہیں یہ کلام نہیں ہے یہ مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے تم جھوٹ کہتے ہو، غلط کہتے ہو، اس لیے کہ یہ جس طرح رب کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس طرح کلام بھی پیدا نہیں ہوا، یہ رب کا کلام ہے، اس کو پیدا نہیں کیا گیا، یہ رب کی بولی ہے۔ تو ان کا عقیدہ اس کے خلاف تھا، وہ کہتے نہیں یہ قرآن مخلوق ہے، اس کو بھی پیدا کیا گیا جس طرح انسان کو پیدا کیا گیا۔ اس بنیاد پر حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ مقام دیا کہ میرے سر پر ایسا تاج رکھا کہ جس کے نور کی شعائیں آسمانوں کو روشن کیے ہوئے ہیں، زمین کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک شہید بھائی کو خواب کے اندر دیکھا، میرا بھائی شہید ہو چکا تھا، تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس رات امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا، یعنی جس رات میں نے اپنے بھائی کو خواب کے اندر دیکھا اسی رات انتقال ہوا امام احمد بن حنبل کا۔ کہتے میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی کیا تو شہید نہیں ہوا تھا، یعنی تو دنیا سے چلا نہیں گیا، رب کے راستے میں شہید ہو گیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں شہید ہی ہوا ہوں، لیکن اب بتاؤ کہ اب تم یہاں پر کیسے آئے ہو؟ تو آگے سے اس شہید بھائی نے اس بزرگ کو جواب دیا ان اللہ امر الشہداء واہل السماء ان یحضروا جنازۃ احمد، فرمایا کہ میں شہید ہی ہوا تھا لیکن یہ رات جو گزری ہے اس میں حضرت امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا ہے۔ فرمایا رب کریم نے زمین پر جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، رب کے رستے میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شہید کو حکم دیا کہ امام احمد بن حنبل کا جا کر تم بھی جنازہ پڑھ لو۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 8000 مردوں اور 60000 عورتوں نے پڑھی، اس وقت جب میڈیا بھی نہیں تھا۔ 8000 مرد تھے جنازے میں، 60000 عورتیں تھیں، اور آپ کے جنازہ کا منظر دیکھ کر مورخین نے لکھا، ابن عساکر نے تاریخ بغداد میں
بھی موجود ہے کہ 20,000 یہودی، عیسائی اور مجوسی جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت نصیب فرما دی تھی۔ اتنا بڑا جنازہ اور اتنا نور آپ کے جسم مقدس سے نکلا ہوا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، بڑے بڑے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آج تو لوگ علماء کے خلاف بولتے ہیں، ان ظالموں کو خبر ہی نہیں ہے۔ آج تو لوگ حفاظ کے خلاف بولتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل، یہ جتنی بھی قربانیاں تم دیکھتے ہو، یہ اسلام ہمارے ہاتھ میں جو آیا ہے، یہ اسلام ایسے نہیں آیا۔ آج ہماری ماؤں کے دودھ کے اندر رب نے اسلام کی دولت دی ہے، اور پھر اٹھے، پھر جو ہے وہ رب تعالیٰ نے ہمیں کلمے کی پہچان نصیب فرمائی، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن یہ کس وجہ سے ہے؟ یہی وہ علماء ہیں کہ جن علماء کے چہرے کے اوپر رب نے چہرہ سجایا ہوا ہے۔ حضرات یہ بات یاد رکھنا کہ یہ صدیوں سے آپ دیکھیں، چاہے وہ بر صغیر 1857 عیسوی کی جو ناکام جنگ آزادی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جس وقت یہ پاکستان بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس وقت بھی انگریز نے جناب والا توپوں کے آگے کھڑے کر کے علماء کو جناب والا وہ مارا تھا۔ ان کو تختوں کے اوپر جو ہے وہ پھانسیاں دی گئی، ان کے جسموں کے اوپر جو ہے وہ کشتیاں چلائی گئی۔ یہ کافی کفایت اللہ کافی صاحب علی رحمہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کو انگریز نے جناب والا تختے کے اوپر پھانسی دیا تھا، ان کے جسم کے اوپر انہوں نے پھانس جو ہے وہ استریاں چلائی تھی۔ امام احمد بن حنبل کو آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل جیسی ہستیاں جناب والا کہ جنہوں نے 3 حکومتوں کی مصیبتوں کو مارے کھائی، اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت آپ کو مارا گیا تھا تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوڑا، مورخین نے لکھا کہ اگر یہ کوڑا کسی ہاتھی کو لگتا تو وہ ہاتھی بھی زمین پر گر جاتا، اتنا وزنی کوڑا مجھے مارا جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن کے اندر 50 کوڑے مارے جاتے تھے۔ جب ایک بندہ 2 کوڑے مارتا، جب وہ بندہ تھک جاتا تو پھر وہ دوسرا بندہ آتا کوڑا مارنے کے لیے، پھر وہ مجھے مارتا، پھر تیسرا آتا، پھر چوتھا آتا۔ فرماتے مجھے ہزار کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے آپ کو مارے گئے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا، فتوے کے اوپر اڑ گئے، آپ اس کے اوپر مستقیم ہو گئے کہ وہ وہاں سے کوئی آپ کو ہلا نہ سکا۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، علماء کی بڑی قربانی ہے، علماء کی بڑی قربانی ہے، ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا لوگو علماء کی رہنمائی لے لینا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا، اور سرکار نے فرمایا علم اس طرح نہیں اٹھے گا کہ علماء کے سینوں سے، لوگوں کے سینوں سے علم نکال لیا جائے گا، نہیں، فرمایا آہستہ آہستہ میری امت کے علماء فوت ہوتے جائیں گے، زمین سے اٹھتے جائیں گے۔ فرمایا پھر جاہل قوم رہ جائے گی، اب وہ جاہل لوگ خود جو ہے وہ جاہل ہوں گے، پھر لوگوں کو بھی جاہل بنائیں گے۔ آج یہ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے حضرات۔ یہ پچھلے 2 سالوں سے لے کر اب تک سینکڑوں کی تعداد میں علماء انتقال کر چکے ہیں، بڑے بڑے علماء اس زمین سے پردہ کر چکے ہیں۔ سرکار کا یہ فرمان سچا ہوا کہ سرکار نے فرمایا وقت ایسا آتا جائے گا کہ اس زمین سے علماء اٹھتے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی رہنمائی دلوانے والا عوام کے پاس نہیں ہوگا۔ اس واسطے تو آپ یہ وہی حضرت امام احمد بن حنبل ہیں کہ اتنا علم تھا رب نے دیا، 10 لاکھ عربی کے اندر بس سند ان کو حدیث یاد تھی جناب من۔ تو کیا آپ کا جنازہ پڑھنے والے لوگ اندازہ اس سے لگا لیں کتنے بڑے امام تھے کہ آپ کے جنازے کو دیکھ کر یہودیوں نے جو 20,000 کی تعداد میں تھے، مجوسی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے اور اس میں یہودی بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دی تھی۔ یہ وہ حضرت امام احمد بن حنبل تھے۔ تاریخ بغداد میں اور ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، اور شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے، اور فرمایا کہ تیرے چہرے کو میرے راستے میں مارا گیا، جب چاہو تو میرا دیدار کر لیا کرو۔ یعنی امام احمد بن حنبل کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا
اتنا یعنی مقام تھا کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ امام احمد بن حنبل بتاؤ تمہارے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھا سبب کیا بنا؟ کہا میرے رب نے مجھے بخشا اس وجہ سے ہے کہ میں نے قرآن کا ساتھ دیا، قرآن کا ساتھ دیا میں نے۔ اور پھر کیا؟ فرمایا میں نے جو رب کے رستے میں اور جو قرآن کے وجہ سے جو مجھے مار پڑی تھی، حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ ایک دولت نصیب فرمائی کہ میرے رب نے فرمایا امام احمد بن حنبل تم جب چاہو براہ راست تم اپنے رب کا دیدار کر سکتے ہو۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک کیا ہے؟ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل کے بیٹے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک پکڑ کر اپنے منہ اور اپنی آنکھوں پر رکھا ہوا تھا، یعنی سرکار کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا، کتنی محبت بھرا عقیدہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا کہ سرکار سے اتنی محبت کرتے، جو چیز سرکار کے شہر سے ہوتی ان کو بھی چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ میرے ابا جی کے پاس سرکار کا منہ مبارک، منہ کہتا ہے بال مبارک تھا، تو ان کو پکڑ پکڑ کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے اور لگاتے، بلکہ یخمس ما فی الماء ویشربہ یستشفی بہ۔ فرماتے جب بھی آپ کو بخار ہوتا، کوئی بیماری لگ جاتی، تو امام احمد بن حنبل اس سرکار کے بال مبارک کو پانی کے اندر بھگو لیتے، پھر اس پانی کو پی لیتے تو اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا یہ اس معاملے میں عقیدہ، اور یہ حدیث بھی موجود ہے، چونکہ اگر میں صرف آپ کا بیان کرنا شروع کروں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ اب اس سے اوپر والا درجہ جو امام کا ہے وہ ہے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے امام ہیں کہ ان کے بارے میں حضرت علی بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ سے پوچھا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن میمون آپ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یعنی ان کا پیار دیکھے کہ کس پیار سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے، اور پھر صرف نام ہی نہیں لیتے بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر جاتے اور جا کر آپ کی مٹی کو چومتے، اور جب کوئی مشکل ہوتی تو اس مشکل کا حل کرواتے۔ یعنی اتنے بڑے خود امام ہیں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی محبت کا انداز جو تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر دیکھا، تو حضرت علی نے مجھے سلام کیا اور میں نے سلام کا جواب دیا، میں نے مصافحہ کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی مبارک اتار کر مجھے پہنا دی۔ یہ حضرت امام شافعی کہتے میرے چچا نے اس خواب کی تعبیر بیان کی۔ میں نے اپنے چچا سے کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے تعبیر بیان کی، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اے محمد بن ادریس میرے بھتیجے، حضرت علی کا جو آپ کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا اس کے بعد جو تمہیں انگوٹھی پہنائی ہے، انگوٹھی، آپ ارشاد فرماتے ہیں انگوٹھی پہنانے کا مطلب یہ تھا کہ اے میرے بیٹے محمد بن ادریس الشافعی، فرمایا تمہیں رب تعالیٰ یہ شان دے گا کہ جس طرح رب کریم نے حضرت علی کا نام شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک روشن کیا، اے محمد بن ادریس شافعی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انگوٹھی پہنانے کی
وجہ سے رب ذوالجلال تمہارے نام کو بھی ایسے ہی روشن فرما ڈالے گا۔ حضرت مزنی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور آپ سے حضرت امام شافعی کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شافعی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے خواب میں حضرت مزنی سے فرمایا من اراد محبتی و سنتی فعلیہ بمحمد ابن ادریس الشافعی المطلبی فانہ منی وانا منہ۔ فرمایا اے مزنی، جو میری محبت اور میری سنت کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی میری محبت بھی اس کے سینے کے اندر ہو اور میری سنت بھی اس کے سینے کے اندر ہو، اس کے جسم پر سجی ہوئی ہو، تو فرمایا اگر ایسا شخص کسی نے دیکھنا ہے تو وہ میرے محمد بن ادریس الشافعی کو دیکھ لے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ۔ فرمایا محمد بن ادریس شافعی تو وہ ہے کہ میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں وہ مجھ سے ہے۔ کہ اتنا یعنی مقام حضرت مزنی فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی کو سرکار نے عطا فرمایا، رب کے فضل سے، رب کے حکم سے یہ عطا فرمایا۔ اور حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت امام شافعی کو ان کی وفات کے بعد دیکھا، یعنی جب آپ کی وفات ہو چکی تھی تو میں نے حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ ربیع بن سلیمان فرماتا ہے کہ میں نے خواب میں امام شافعی کو ان کی وفات کے بعد دیکھا اور میں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تاریخ بغداد میں ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سونے کی کرسی پر بٹھا کر رب تعالیٰ نے میرے اوپر موتیوں کی بارش کر ڈالی ہے، نور کے موتیوں کی بارش۔ میرے رب نے اتنی تجلیات فرمائی، جس طرح کہ زمین پر بارش اترتی ہے اس طرح میرے رب نے مجھے میرے سر پر تاج رکھا، سونے کی کرسی پر بٹھایا۔ میرے رب تعالیٰ نے مجھے اتنی شان اور شوکت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور ایک مرتبہ حضرت امام شافعی کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور آپ سے پوچھا کہ خدا کے دین میں حجت اور دلیل کیا ہے؟ یہ بڑا مزے کا مسئلہ ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ خدا تعالیٰ کے دین میں حجت اور دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین ہونے میں رب کی کتاب یہ دلیل ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کتاب کے علاوہ کیا ہے؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی حدیث رسول علیہ السلام ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بتائیں، تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اس کے علاوہ امت کا اجماع ہے کہ جب امت کسی چیز کے اوپر قائم ہو جائے، جم جائے، وہ اجماع بنتا ہے اور وہ ایک دلیل، وہ حجت ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس بندے نے پھر ایک کہا چوتھے نمبر پر کہ سوچ لیں کیا یہ ایسے ہی ہے؟ اور پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں۔ امام شافعی تم اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ دلائل مجھے بتانا جس سے میرا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ وہ چلا گیا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، ذرا دیکھنا پرہیزگاری بھی دیکھنا اور پھر استدلال بھی دیکھنا، پرہیزگاری بھی، پھر قرآن کی آیت اور پھر حدیث رسول علیہ السلام، پھر اجماع امت، پھر آپ کا استدلال بھی دیکھنا، یعنی کتنے بڑے جو ہے وہ مجتہد تھے، استدلال دیکھنا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو جناب والا قرآن پاک پکڑا، آپ نے 3 دنوں کے اندر 9 مرتبہ قرآن پاک پڑھا، 3 دنوں کے اندر 9 مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ اور 9 مرتبہ کس نیت سے پڑھا؟ تاکہ اس قرآن کے اندر سے کوئی دلیل لا کر اس بندے کو سمجھا سکے۔ ان لوگوں کو کیا خبر ہے کہ جب کسی کو مسئلہ بتانا ہوتا یہ تو کہتا ہے کہ مصلی کا امام اس کو جو ہے وہ بڑی وہ موجیں اس کی لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بیٹھتا ہے 10 منٹ تقریر کرتا ہے یا نماز پڑھاتا تو فارغ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کم عقل لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ یہ جو مسئلہ تمہیں بتایا جاتا ہے نا، یہ قیامت والے دن ہم سے پوچھا جانا ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔
کوئی مصلی رسول پر کھڑا ہونا کہ یہ کوئی عام سی بات ہوتی ہے؟ اب یہاں پہ بندے نے مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا قرآن ایک حجت ہے، پھر اس نے کہا کہ مجھے سمجھائیں، آپ نے کہا حدیث حجت ہے، پھر اس نے کہا مجھے سمجھائے، پھر آپ نے فرمایا کہ اجماع امت حجت ہے۔ اس نے کہا میں تجھے 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، چلے جائیں گھر اور جا کر اس مسئلے کو مزید ڈھونڈے۔ مسئلہ پوچھنے والا بھی تو کوئی عام بندہ نہیں تھا، کوئی خاص ہی ہوگا جس نے قرآن کو حجت سن کر بھی پھر بھی کہا کہ نہیں مجھے اور حجت چاہیے، جس نے حدیث کو حجت سمجھ کر پھر بھی کہا کہ مجھے اس کے علاوہ حجت چاہیے۔ اجماع امت کو جس نے قبول نہ کیا، کہا مجھے اس کی دلیل اور چاہیے کہ رب کا جو قرآن ہے، رب کا دین جو ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ امام شافعی تشریف لائے، 3 دنوں کے اندر 9 مرتبہ قرآن پاک پڑھا، 9 مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، آپ قرآن پڑھتے پڑھتے جناب والا جس وقت اس آیت پہ آئے تو چہرہ کھل اٹھا چہرہ اور مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ آیت پڑھی۔ اب 3 دن کے بعد جب وہ بندہ آیا تو اس نے پوچھا ہاں امام شافعی آیت مل گئی ہے؟ کہا جی ہاں مل گئی ہے۔ فرمایا یہ دیکھو رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا جو مخالفت کرے رسول کی جب کہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ، یعنی رستہ بھی واضح ہو گیا، باوجود اس کے جس نے رسول کی مخالفت کی، یعنی کیوں کہ وہ جو دین لے کر آئے ہیں اس کی مخالفت کی اور چلے سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف، یعنی اب چونکہ قرآن کی دلیل دے دی تھی، حدیث کی دلیل دے دی، اجماع امت کی دلیل دے دی، اب یہ تینوں باتیں قرآن بھی بیان کر دیا، حدیث بھی بیان کی، پھر جو ہے وہ اجماع امت بھی بیان کر دیا، پھر بھی اس نے کہا جی میں ابھی تسلی بخش نہیں ہوا، مجھے کوئی اور دلیل چاہیے۔ امام شافعی نے 9 مرتبہ قرآن پاک پڑھ کے ایک ایک آیت اس کا ترجمہ کر کے اس پورے قرآن کے اندر سے ایک آیت نکالی، اور نکال کر آپ نے پتہ کیا فرمایا، فرمائی ادھر آ میرے پاس۔ اس کو بلایا، فرمانے لگے اب دیکھ کہ میں نے تجھے قرآن بتایا تھا نا، اب یہ قرآن کی آیت سن کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا میں نے تجھے کہا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث حجت ہے دین کی، تم نے کہا تھا نہیں مجھے کوئی اور چاہیے۔ تو فرمانے لگے سن، اب رب تعالیٰ فرماتا جس نے رسول اللہ کے مخالفت کی، جو وہ لے کر آئے، یعنی قرآن لے کر آئے، قرآن کی مخالفت کی، اور پھر میں نے تجھے اجماع امت کہا تھا، اور جس نے مسلمانوں کے رستے کی مخالفت کی، مسلمانوں کے رستے کو اچھا رستہ نہ سمجھا، اور اس کے بعد کیا ہے، تو فرمایا ہم حوالے کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کیا، یعنی جس رستے پہ وہ چلا تھا ہم پھر ان کو اسی رستے پہ چلائیں گے، یعنی اگر قرآن کے رستے پہ چلا تو پھر ہم ان کو قرآن کے رستے پہ لگائیں گے، اگر وہ قرآن سے ہٹ کر اگر غیروں کے رستے کے اوپر چلا تو پھر ہم ان کو جناب والا غیروں کے رستے پہ لگائیں گے۔ من تشبہ قوم فہو منہم، یعنی جو مسلمانوں کا طریقہ تھا، جو قرآن کا طریقہ تھا، جو حدیث کا طریقہ تھا، جو اجماع امت کا مسلمانوں کا طریقہ تھا، اگر اس طریقے سے ہٹ کر اس نے یہودیوں کا طریقہ اپنایا، اگر اس بندے نے ہٹ کر عیسائیوں کا طریقہ اپنایا، اگر اس بندے نے ہٹ کر غیروں کا طریقہ اور غیروں کے کمکمے اور غیروں کی ہریالیوں کو دیکھ کر، جو ان کی عارضی ہریالیاں تھی ان کو دیکھ کر اگر اس نے رستہ ان کا اپنایا تو فرمایا پتہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، نسلہ جہنم، ہم 1 منٹ کے لیے بھی ان کو جنت میں نہیں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ بساءت مسیرہ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ یعنی پہلے قرآن بیان کر دیا، اس نے کہا نہیں مجھے اور دلیل چاہیے، حدیث بیان کی، کہا نہیں اور دلیل چاہیے، اجماع امت بیان کیا ہے، کہا نہیں اور دلیل چاہیے۔ امام شافعی نے فرمایا اب سن پھر قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا قرآن کہتا ہے جس نے رب کے رستے کو قبول نہ کیا، یعنی قرآن کے رستے کو قبول نہ کیا، رسول اللہ کی سنت کو قبول نہ کیا، پھر اجماع امت کو قبول نہ کیا، تو امام شافعی فرماتا ہے رب تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فتویٰ دے رہا ہے 1 منٹ بھی دنیا میں نہیں بلکہ سیدھا جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ یہ تھے حضرت امام شافعی۔ اور پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک معاملہ اور بھی بڑا تھا،
امام اعظم ابو حنیفہ، چونکہ یہ تیسرے امام ہے امام مالک کے بعد ہے، امام شافعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، بہت انتہا درجے کا پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک روایت میں اس طرح بھی آیا کہ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جس دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا اس دن امام شافعی پیدا ہوئے تھے، اسی دن پیدا ہوئے تھے، لیکن جس وقت بڑے ہوئے، اور یہ پھر یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے کئی واسطوں سے، یعنی کئی ایسے ان کے استاد تھے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، یعنی جن میں حضرت محمد بن حسن شیبانی، جو جنہوں نے موطا امام محمد لکھی ہے، وہ کتاب عربی کے اندر حدیثوں کی ہے، تو یہ ان کے شاگرد بھی ہیں، اور پھر ایسے شاگرد تھے کہ امام حضرت امام محمد نے حضرت امام شافعی کو پیسے دے دے کر پڑھایا تھا، کیونکہ امام شافعی ذرا دنیاوی اعتبار سے بڑے ایک غریب گھرانے سے تھے، اور پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت امام محمد پھر ان کے باپ بھی بنے تھے، یعنی ان کی والدہ محترمہ تھے، پھر آپ کا جو ہے آپ کی شادی کر دی گئی تھی، تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، جب ان کی کتابوں کو پڑھا تو ہوا ایسے کہ یہ حضرت امام شافعی وہاں سے ملنے کے لیے چلے گئے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر، جب قبر پر آپ تشریف لے گئے نا تو آپ نے وہاں پر کیا کیا، آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے حضرت امام شافعی برکت حاصل کیا کرتے تھے، یعنی مٹی اٹھاتے تو اپنی آنکھوں کو لگاتے، سر پہ لگاتے، ہاتھ لگا کر اپنے جسم پر ملتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد شریف میں قیام پذیر ہوا نا پڑھنے کے لیے گئے، کیونکہ آپ کی قبر عراق میں ہے نا، بغداد شریف کے ایک طرف میں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، آپ فرماتے جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی مسئلہ پھنس جاتا یا مجھے کوئی کسی معاملے کے اندر وہ مسئلہ مجھ سے حل نہ ہوتا، تو آپ فرماتے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاتا اور وہاں پر جا کے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا، امام اعظم ابو حنیفہ کا واسطہ رب کی بارگاہ میں دیتا، رب میرے مسئلے کو حل فرما دیتا۔ اتنے بڑی یہ آپ کی شان آگے اور بھی بڑی بیان کی گئی ہے، لیکن جو سب سے بڑے امام، یعنی پہلے جو میں نے تنزلی لحاظ سے یہ بیان کیا تھا نا، سعودی لحاظ سے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف، وہ حضرت امام احمد بن حنبل، پھر حضرت امام شافعی، اس کے بعد حضرت امام مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت امام مالک کے بعد درجہ جو ہے حضرت امام، بعد سے مراد یعنی اوپر والا درجہ، یعنی سب سے بڑا درجہ امام اعظم کا، یعنی ان فقہا جو امام ہے، اس کے بعد حضرت امام مالک کا، پھر حضرت امام شافعی کا، اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام مالک کے بارے میں صرف ایک بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، میں آگے حضرت امام اعظم کا صرف 2 لفظوں میں میں جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ شریف کے امام رہے ہیں، ادب تو آپ لوگوں نے سنا ہوا کہ آپ نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا تھا، مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتے تو آپ ننگے پاؤں چلتے، اور آپ مدینہ شریف کے اندر روایت میں ہے کہ 40 سال تک آپ نے مسجد نبی شریف میں مدینہ شریف میں پڑھایا لوگوں کو، اور آپ نے اس دوران مدینہ شریف کی سرزمین پر کبھی بھی پیشاب نہیں کیا تھا، اور ننگے پاؤں چلتے، اور چلتے کس طرح؟ آپ کے اصحاب کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک اتنا احترام کرتے تھے مدینہ شریف کا کہ آپ دیواروں کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے چلتے تھے، رگڑ کر۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا وجہ؟ فرماتے یار میں درمیان میں چلنے سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس واسطے ہو سکتا ہے کہ کہیں سرکار کے قدم نہ اس جگہ سے لگے گزرے ہوئے ہوں، تو میرے قدم سرکار کے ان نقشے کے اوپر نہ آ جائے، اس وجہ سے کہ میں کچھ ایسے نقشے پاس زندگی کے چھوڑ جاؤں گا جنہیں یاد کر کے رویا کرے گی دنیا۔ یہ بات حقیقت ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے اندر 40 سالہ جو زندگی ہے، آپ کبھی سواری کے اوپر سوار نہیں ہوئے تھے، پیشاب کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، قضاء حاجت کے لیے پیدل جاتے، مدینہ شریف سے باہر چلے جاتے، اور آپ اتنی آواز سے صرف بولتے تھے کہ جس سے صرف قریب بیٹھے ہوئے شاگرد سنتے یا صرف آپ خود سن لیتے۔ وہ خلیفہ ابو منصور جب آیا تھا تو اس نے نا آ کر بلند آواز سے اپنے ان ساتھیوں سے بات کی، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا
تم بلند آواز سے بات نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کون سی سرزمین ہے، یہاں پر تو قدسی بھی سانس اونچا نہیں لیتے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ فرمایا تو اگر بلند ہوئی تو تمہارے ایمان ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور تک بھی نہ ہوگا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت امام مالک نے فرمایا تو خلیفہ ہے، مسلمانوں کا امیر المومنین ہے تو، لیکن بات یہ ہے کہ اس جگہ پر اگر تیری آواز بلند ہوئی تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ صدیوں پہلے رب تعالیٰ نے کئی یعنی آج سے صدی پہلے فرما دیا تھا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرہ واجر عظیم۔ اور فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، فرمایا جو اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں وہ بے عقل ہوتے ہیں۔ مدینہ شریف کے اندر جو اپنی آواز کو بلند کرتا ہے رب نے اس کو بے عقل قرار دیا، لہذا تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اچھا یہ بات جب ہوئی نا، یہ بڑی لمبی بات ہے۔ اس کے بعد اس ابو منصور نے حضرت امام مالک سے پوچھا، امام مالک یہ تو بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، اب میں یہ جو دعا کروں یہ سرکار کے روضہ پاک کی طرف منہ کر کے کروں یا خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کروں؟ یعنی یہ عقیدہ اہل سنت کا شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت سے صرف عقیدہ نہیں چلا، آپ نے تو اس عقیدے کو پروموٹ کیا نا، لیکن یہ عقیدہ شروع سے صحابہ کرام سے ملا ہوا، سرکار نے صحابہ کو عطا کیا ہوا۔ تو کہا جی آپ بتائیں کہ کیا میں خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا کروں؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بات کس طرح کی کر رہا ہے، تو اس ہستی کی طرف منہ کر کے کیوں دعا نہیں کرتا جو قیامت والے دن جب اس جگہ سے اس خانہ کعبے کو اٹھایا جائے گا وہ خانہ کعبہ بھی آ کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا جائے گا، تو سرکار کی طرف منہ کر کے دعا کیوں نہیں کرتا کہ جس درگاہ مقدس پر رب کے فرشتے 70,000 صبح اور 70,000 شام کو آتے ہیں اور آ کر سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ تو اس ہستی کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں دعا کرتا کہ جس ہستی کی طرف تو خانہ کعبہ بھی ولادت کے وقت جھک گیا تھا، کیوں نہیں دعا کرتا؟ حضرت امام مالک نے ان کو یہ سبق دیا۔ اور سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ، چونکہ 2 شعبان کو کل جو دن گزرا اس میں جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا تھا، تو میں ایک برکت کے طور پر آپ کے بارے میں صرف 1-2 بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام تھے کہ جتنے بھی امام شافعی نے لکھا قیامت تک کے لیے جتنے بھی امام ہیں آئیں گے قیامت تک کے لیے، جس کے پاس بھی علم ہوگا، وہ جب ان کا شجرہ نسب تم پڑھو گے نا یہ سند کے لحاظ سے، تو کوئی ایسا امام تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ جو بلا واسطہ یا بال واسطہ امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد نہ ہو۔ امام بخاری کو دیکھو تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام محمد کو دیکھو وہ بھی شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی لاکھوں کروڑوں قیامت تک کے لیے جو امام آئیں گے وہ کسی نہ کسی واسطے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور ان کا مقام اور مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں کتنا تھا، میں داتا صاحب کی زبانی آپ کو سناتا ہوں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں نا، میں مقام ابن ابی شیبہ میں یعنی اس دروازے کے میں قریب لیٹا ہوا تھا خانہ کعبہ شریف میں، تو لیٹا میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باب ابن ابی شیبہ سے نا کسی بزرگ کو اٹھائے ہوئے اپنی بغل میں لیے ہوئے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو میں بڑا ایک خوش بھی ہوا، تو لیکن میرے ذہن کے اندر خیال تھا کہ یہ کون سا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو سرکار نے اپنی بغل میں لیا ہوا ہے۔ وہ تو میرے ذہن کے اندر ابھی خیال تھا، تو داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی بن عثمان الحجویری، فرمایا یہ اس کے بارے میں تو سوچ رہا ہے، یہ تمہارے شہر کا اور تمہارا امام ہے، یہ امام کا لفظ سرکار نے حضرت امام اعظم کے لیے بولا، اور فرمایا یہ نعمان بن ثابت ہے، فرمایا ان سے، اور پھر جو جملہ اس کے بعد جو سرکار نے بولا فرماتے ہیں کہ یہ میں نے رب تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ جو بندہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوگا رب تعالیٰ نے ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کیا ہوا ہے۔ اور یہ سرکار کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ جب چلے گئے نا تو جا کر حضور سے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو روضہ مقدس سے آواز نکلی وعلیکم السلام یا امام المسلمین، یہ امام کا لفظ آپ نے عطا فرمایا۔
آپ اس سے اندازہ خود لگا لیں۔ اور آپ کے بارے میں یہ ہمارے محدثین نے لکھا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنے پرہیزگار تھے کہ آپ نے اپنی آخری زندگی کے اندر جب آپ خانہ کعبہ شریف میں چلے گئے تو جو خدام کعبہ تھے نا، ان کو آپ نے اپنے جتنا بھی آپ نے مال جمع کیا ہوا تھا وہ آدھا مال ان کو دیا، اس بات پہ راضی کیا کہ مجھے خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ راضی ہو گئے، امام اعظم ابو حنیفہ اندر گئے۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، الخیرات الحسان کے اندر بھی موجود ہے، آپ فرماتے جب نماز پڑھی نا تو آپ نے ایک رکعت کے اندر آدھا قرآن پڑھا اور دوسری رکعت کے اندر دوسرا آدھا قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں رب تعالیٰ سے؟ کہتا ہے کہ اللہ میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے پوری زندگی تجھے پہچانا نہیں ہے، اور میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اور میں وہ بندہ ہوں جس نے پوری زندگی میں نے قرآن پاک کا حق ادا نہیں کیا، اور نہ تیرے نبی کے دین کا حق میں نے ادا کیا۔ کہتے جب یہ آواز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت امام اعظم نے لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے ہاتف غیبی سے جواب دیا، فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، ہم نے تیرے قرآن پڑھنے کو بھی قبول فرما لیا ہے، اور ہم نے تجھے اپنی پہچان بھی عطا فرما دی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یاد رکھنا، تیری نسل میں چاہے وہ علمی لحاظ سے ہو، جو بندہ تیرا مقلد ہوگا میں نے ان کو بھی اپنے فضل سے معاف فرما دیا ہے۔ یہ وہ حضرت امام اعظم تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ 4000 حدیثوں کے ذریعے سے 12 لاکھ مسئلے مستنبط کر کے پوری امت کو عطا فرما دیے ہیں۔ یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں برے صغیر کے اندر کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، داتا صاحب ہے، اور اسی طرح حضرت جناب والا بابا فرید الدین، لاکھوں اللہ کے ولی اس برے صغیر کے اندر موجود ہے۔ تو ابھی وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر اور دیگر جو علاقے ہیں ایشیا کے اندر، وہاں پر پتہ نہیں کتنے اللہ کے ولی ہیں، سارے کے سارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یعنی مقلد ہیں، ہر لحاظ سے ان کے مقلد ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ جن کے مقلدین میں مقتدیوں میں حضرت داتا صاحب ہوں، بابا فرید الدین ہوں، تو اس امام کا عالم رب کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی ائمہ کرام، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔